طہارت کا اہم باب وضو ہے۔ وضو کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو انسانی جسم کے وہ اعضاء جو لباس سے باہر رہتے ہیں، ڈکے نہیں رہتے، ننگے رہتے ہیں، ان کو دھونا وضو ہے۔ یعنی آپ کا سر سے پاؤں تک جہاں جہاں آپ کا لباس ہے، وضو میں ان کو نہیں دھویا جاتا۔ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، اور کئی لوگ کوہنیاں بھی ننگی رکھتے ہیں، اس لیے کوہنیوں تک بازو کو دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اعضاء القیاس مسح اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ وہ اعضاء انسانی جسم کے اور حصص جو ڈکے رہتے ہیں لباس میں، وہ جراثیم سے بھی اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے دشمن جراثیم، اور وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ننگی جگہ جو ہے وہ جراثیم کے لیے موزوں ہے، یا پھر وہ سوراخ ناک اور منہ کے جو انسانی جسم کے اندر جراثیم کو داخل کرنے کا راستہ قرار پاتے ہیں۔ وضو کی صورت میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ننگے اعضاء کے حصوں کو دھونے کی، ایک بار نہیں دن میں 5 بار دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ اس گندے ماحول میں، گرد آلود ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں اگر جسم کے کسی جگہ پر کوئی جراثیم کسی بیماری کا لگ بھی گیا تو بار بار دن میں وضو، اور یہ بار بار وضو کرنا نور علی نور ہے، کرنے سے دن میں 5 مرتبہ جراثیم کو دھونے کا پروسیس جاری رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے اعضاء باہر سے دھوئے جا رہے ہیں، لیکن 2 ہی سوراخ ہیں انسانی جسم کے، ایک ناک اور منہ جس کے ذریعے سے جراثیم کا داخل ہونا ممکن ہے۔ ان سوراخوں کو باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر پانی ڈال کر غرارہ کرنے کا حکم ہے، اور ناک کے اندر بالوں تک کو گیلا کر کے اس ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم ہے کہ جہاں تک جراثیم کے گھس کر جم جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلسل جو شخص دن میں 5 وقت غرارہ کرتا ہے، کلی کرتا ہے، استنشاق کرتا ہے، اور ناک میں پانی ڈال کر ہڈی تک کو صاف کرتا رہتا ہے، وہ 80% ان جراثیم کے جسم کے اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے جن کا راستہ فقط منہ اور ناک ہے۔ اور پھر ناک کے اندر بال ہیں، بسا اوقات جراثیم گرد کے ساتھ داخل ہو کر ان بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ صاف ہوا بھی اندر برید نہیں کر سکتے، تو 5 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر جمے ہوئے جراثیم کو بھی دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ حفظان صحت کے بہتر سے بہتر اصول وضو کی صورت میں قائم رہ سکے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین کی ہے، اور جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا ہے۔ یہ آنکھوں کی امراض کے ماہرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سی امراض آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے خود بخود دور ہو جاتی، یعنی یہ وضو آپ کی اتنی بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے کا آپ کو نہ صرف علم بلکہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ طہارت کے باب میں طب جدید جن جن تصورات کو واضح کرتی ہے، ان تصورات کو عملاً اسلام تصور طہارت میں سمو چکا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔